السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول اور موضوع مضمون کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے ہی الفاظ، پہلی آغاز کے 2 حرفوں کو یاسین سے اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا کہ اس سورت کا زمان نزول یا تو مکے کے درمیانی دور کا آخری زمانہ ہے، یا پھر یہ زمانے قیام مکے کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اس کا نزول۔ اب اس کا جو مرکزی مضمون ہے، یہ صورت بڑی اہم ہے، بار بار لوگ اسے پڑھتے ہیں، اکثر حضرات کو یاد بھی ہے، اور بعض لوگ مسلسل ڈیلی بھی پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس کا جو مضمون ہے، موضوع ہے، اس کلام کا مدعا کفار قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے اور ظلم استہزاء سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے۔ اس میں انداز کلام کا پہلو غالب، اس میں انذار یعنی ڈرانے کا پہلو غالب ہے اور نمایاں ہے، مگر بار بار انذار کے ساتھ، ڈرانے کے ساتھ ساتھ استدلال سے، دلائل سے، پروف سے تفہیم بھی کی گئی ہے۔ استدلال پروف جو ہے تین امور کے اوپر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز جس پر دلائل دیے گئے ہیں وہ ہیں توحید، ایک اللہ کی بندگی پر آثار کائنات، جو آثار ہیں کائنات کے اندر، اور عقل عام سے جو اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسری بات، آخرت پر آثار کائنات، عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت میں ساری مشقت محض بے غرضانہ برداشت کر رہے تھے۔ جو بھی دین کا کام آپ کر رہے تھے، دعوت کا کام جو کر رہے تھے، اس میں آپ کی ذاتی غرض نہیں تھی، کچھ بھی ذاتی فائدہ نہیں تھا کہ یہ مال مل جائے، دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، سرداری مل جائے، یہ تمام چیزیں کچھ بھی بے غرض تھی، اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے، انسانیت کو شرک سے نکالنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، یہ مقصد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے۔ اور اس امر سے کہ جن باتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ سراسر معقول تھی، اور انہیں قبول کرنے میں لوگوں کا اپنا بھلا تھا۔ اس استدلال کی قوت پر زجر و توبیخ اور ملامت و تنبیہ کے مضامین نہایت زوردار طریقے سے بار بار ارشاد ہوئے ہیں، تاکہ دلوں کے قفل ٹوٹیں اور جن کے اندر قبول حق کی تھوڑی سی صلاحیت بھی ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔
ان کو اپیل کرنے کے لیے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور وغیرہ جو ہے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قلب القرآن، یعنی یہ وہ سورہ ہے جو قرآن مجید کا دل ہے، قرآن مجید کا دل ہے۔ اور یہ اسی طرح کی تشبیہ ہے جس طرح سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، ام القرآن فرمایا گیا، یعنی فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر پوری قرآن مجید کی تعلیم کا مختصر سا خلاصہ آ گیا۔ کیسے؟ اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو پورے تمام عالم کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، سیدھا راستہ ہمیں دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام یہ کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہے۔ یہ بیسک ہے، اور اسی لیے اس سورت کی اہمیت یہ ہے کہ ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اگر شعوری طور پر ہم اسے پڑھیں، سوچ سمجھ کر اگر پڑھیں، تو اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا۔ اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں، پھر روز جزا کے مالک اس کو مان رہے ہیں، پھر وہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے، تو پھر کیا ہمیں چاہیے وہ بھی اس کے اندر آ گئی۔ اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل، دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا کہ وہ قرآن مجید کی دعوت، قرآن جو پیغام دے رہا ہے اس دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، یعنی زوردار طریقے سے دعوت پیش کرتی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن کا میسیج کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ دیتی ہے، پرزور فورسفلی پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹتا اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے، روح کے اندر جان آتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا بتایا پہلے بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے نا، اگر ہمارے جسم کے اندر روح نہ ہو تو پھر ہمارا جسم کیا ہے؟ مردہ ہے، پھر یہ نہ ہم ہاتھ اٹھا سکتے، نہ چل سکتے، نہ دیکھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو روح کی وجہ سے جو ہے ہمارا جسم زندہ ہے، تو یہ ہے، یہ جو ہے اس کے اندر پیدا کرتی ہے، یہ ایسا کلام ہے۔ انہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ سے امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے یہ روایت نقل بھی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ سورۃ یاسین علی موتاکم، یعنی اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، ہے نا۔ جو بات آتی ہے جو موت سے جو قریب ہے، موت کی قرقراہٹ آ رہی ہے، کلمہ پڑھو، کلمہ یاد دلانا چاہیے، اس وقت جو ہے کلمہ یاد دلانا چاہیے، اور سورہ یاسین اس لیے پڑھنا چاہیے کہ جو اس کے اندر پیغام ہے، جو بیسک تعلیم ہے جو دی گئی ہے، اس کی مصلحت یہ کہ مرتے وقت ایک مومن کو، مسلمان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس کے سامنے عالم آخرت کا پورا نقشہ بھی آ جائے، پورا نقشہ بھی آ جائے، اور اسے جو بیسک عقائد ہیں اور کانسیپٹ ہے اور جو نقشہ آخرت کا وہ بھی سامنے آ جائے، اور وہ جان لے کہ حیات دنیا، یعنی دنیا کی منزل سے گزر کر اب آگے کن منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے، کن منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے، وہ جان لے۔ یہ باتیں اس کے اندر سورہ یاسین کے اندر بتائی گئی، تو اگر ہم کو اس کا مفہوم آتا ہے یا سمجھتے ہیں تو چیزیں ہمیں جو ہے وہ یاد آ جاتی ہیں۔ اس مصلحت کی تکمیل کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا کہ غیر عربی آدمی کو سورہ یاسین سنانے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا دیا جائے، تاکہ تذکیر یعنی نصیحت کا حق پوری طرح ادا ہو جائے۔ جب ہم پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، یعنی یاسین جیسا ہم پڑھیں تو پھر اس والقرآن الحکیم، قسم قرآن حکیم کی، ایسا
تو ترجمہ پڑھے تاکہ اس کو چیزیں یاد آ جائے۔ یہ اس کی مصلحت ہے، یہ بتائی گئی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں پہلی آیت میں یاسین، یہ کیا ہے؟ یہ دو الفاظ ہیں، یا اور سین۔ ابن عباس رضی اللہ، اکرمہ رضی اللہ، ضحاک اور حسن بصری، سفیان ثوری وغیرہ کا قول ہے کہ اس کے معنی ہے اے انسان۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اے انسان یا اے شخص، اور بعض مفسرین نے اسے یا سید، یا سردار، یا مخفف بھی قرار دیا۔ اس تعویل کی روح سے ان الفاظ کے مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاسین اللہ کے سے مخاطب بھی اللہ کے رسول کے کئی معنوں میں یہ اس کا حروف مقطعات ہیں دو الفاظ سے۔ اب آگے جو بات فرمائی جا رہی، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اب اس طرح کا کلام کا آغاز کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کفار قریش پوری شدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ درمیانی دور کے نبوت کے یعنی نبوت کے بعد جو ہے چار دور کے اندر بانٹا جاتا، تو درمیانی دور کے اندر آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے جس کے اندر کفار مکہ شدت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز اس فقرے سے فرمایا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا قرآن کی، اور اس حکمت بھرے قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر آگے جو بات جو ہے وہ فرما رہا ہے، یعنی یہ وہ لوگ سخت غلط کار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کر رہے ہیں، جو آپ کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ پھر اس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی اور قرآن کی صفت میں لفظ حکیم استعمال کیا گیا۔ حکیم کے معنی کیا ہے؟ وزڈم، حکمت بھرا۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے حکمت بھری ہوئی ہے، بہت معنی بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور بہت زبردست تمام انسانوں کو رہنمائی کرنے والی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن مجید ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے۔ یہ چیز خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ جو یہ باتیں قرآن کے ذریعے سے آپ پیش کر رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لا رہے ہیں یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ کر سنا رہے ہیں۔ ان کے مختلف اعتراضات ان کے ہوتے تھے نا، وہ کبھی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ مجنوں ہیں، کبھی آپ کہتے تھے کہ جو ہے ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے کوئی شخص آتا ہے آپ کو سناتا ہے اور وہ چیزیں آپ آ کر ہم کو سناتے ہیں۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تذکرہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے۔ سورہ یونس کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ نور کے اندر، سورہ شورى، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ العنکبوت، سورہ روم کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ سورہ یونس کے اندر جو بات آئی ہے اس کا ہم جو ہے تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل یہ بتایا گیا، ان کو زور دے کر کہا گیا کہ اس میں جو باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کے جو ہے مصنف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آتی ہے۔ وحی کون لاتے تھے؟
جبریل علیہ السلام لے آتے تھے، جس میں کسی رد و بدل کا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، کوئی چینج اس کے اندر نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہ اس معاملے میں مصالحت کا قطعاً کوئی امکان نہیں، کمپرومائز، گیو اینڈ ٹیک، جیسے بھائی دے دلا کے معاملے کو رفع دفع کرو، ایسا امکان بھی اس کے اندر کچھ نہیں۔ قبول کرنا ہو تو اس پورے دین کو جوں کا توں قبول کرو، ورنہ اس کو رد کرو۔ قل یا ایھا الکافرون کے اندر وہی بات ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ جو آپ ہمارے معبودان کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کریں، ہم ایک سال آپ کے اللہ کی خالص عبادت کریں گے، ایسے پروپوزلس رکھتے تھے۔ تو وہاں پر فرمایا گیا، حجت تمام ہونے کے بعد، ان کو سمجھا دینے کے بعد کیا کہا گیا آخر میں، لکم دینکم ولی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لیکن یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہم ان کو بات سمجھائیں گے، بتائیں گے یہ حق ہے اور جو تم کر رہے غلط ہے، اس کے بعد جو ہے لکم دینکم ولی الدین۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو یہ کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے تو میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ دراصل ایک زبردست دلیل ہے ان کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تائید میں کہ وہ خود اس کے مصنف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ دوسرے تمام دلائل تو پھر نسبتاً دور کی چیز تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے سامنے کی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے پورے 40 سال ان کے درمیان گزارے تھے۔ آپ مکہ میں ہی پیدا ہوئے، پورے 40 سال ان کے درمیان رہے نبوت سے پہلے، ان کے شہر میں ان کے آنکھوں کے سامنے بچپن گزارا، جوان ہوئے، ادھیڑ عمر کو پہنچے، رہنا سہنا، ملنا جلنا، لین دین، شادی بیاہ، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا۔ وہ تمام چیزیں دیکھ چکے تھے اور تمام جو ہے وہ اس سے واقف تھے۔ ایسی جانی بوجھی اور دیکھی بھالی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 باتیں بالکل عیاں تھیں جنہیں مکہ کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص جانتا تھا، جو لوگ دیکھے تھے وہ جانتے تھے۔ ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم، تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات حاصل ہوتی جن کے چشمے ایک دعوی نبوت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھوٹنے شروع ہوئے۔ کبھی آپ نے نہ مدرسے گئے، نہ کوئی سکھایا، نہ کچھ یہ کرے، نہ اسکول گئے، نہ کیا کچھ نہیں، پورے اس 40 سال کے اندر۔ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی ان پے در پہ صورتوں میں زیر بحث آتے۔ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پیغام ان کو نہیں سنایا، نبوت سے پہلے 40 سال تک نہیں سنایا۔ حد یہ ہے کہ اس پورے 40 سال کے دوران میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گہرے دوست، کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ کے گہرے دوست، اور کسی قریب ترین رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، یا چاچا، یا جو تھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اس عظیم الشان دعوت کی تمہید کہا جا سکتا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک 40ویں سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی۔
کب سے شروع ہوا؟ 40ویں سال کی عمر میں تھے، غار ہرا جایا کرتے، اللہ کو یاد کرتے، کیا لے جاتے؟ پانی، ستو لے جاتے، بہت اونچائی پر ہے پہاڑ غار ہرا وہ، اور 2-2 3-3 دن تک آپ وہاں رہتے، اللہ کو یاد کرتے، اور جو برائیاں تھیں سماج کے اندر اس پر اڑتے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال بتا۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں، بلکہ خارج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئی ہوئی چیز ہے، اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و نما اور ارتقاء کے واضح نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مکے کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کی پیداوار قرار دینا صریح طور پر ایک لغو الزام ہے، تو آخر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ باتیں سکھا دیتا۔ لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے بھی زیادہ لغو تھی، کیونکہ مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس پر انگلی رکھ کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے۔ ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ کوئی یہ کہہ نہیں سکتے تھے۔ پہلی بات یہ تھی۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابق زندگی میں بالکل نمایاں تھی، وہ یہ تھی کہ جھوٹ، فریب، جال، دھوکہ، مکاری، عیاری اور اس قبیل کے دوسرے اوصاف میں سے کسی کا ادنا چھوٹا سا چھوٹا شائبہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیے، کبھی مکاری نہیں کی، کبھی عیاری نہیں کی، سچے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر مخالفت کیوں کرتے؟ تو اس نے بتایا کہ ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کے درمیان اختلاف ہے۔ انہوں نے مہمان نوازی کی، ہم نے مہمان نوازی کی، انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بڑھ چڑھ کر کیا، یعنی جو بھی کام انہوں نے کیا اس سے بڑھ چڑھ کر ہم نے کیا۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ان کے خاندان میں ایک نبی آیا، تو پھر ہم کیسے یہ کریں کہ ہم کیسے اپنے خاندان کا سے پیش کریں کہ ہمارے اس میں نبی آیا؟ تو دراصل کیا تھی بات؟ ایگو تھا، آنا تھا، ایٹیٹیوڈ تھا۔ ماننے کے باوجود بھی کہ جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ قرآن ہے، وہ ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مخالفت کرتے تھے۔ یہ بات تھی۔ ہاں، شروع میں یہ بولا کہ جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، سچی بات کہتے ہیں۔ وہ بولا کہ انہوں نے ان کے خاندان میں ہمارے خاندان کے درمیان اختلافات ہیں، عداوت ہے، دشمنی ہے، جو بھی وہ کرتے ہم بڑھ چڑھ کر لیں۔ اگر یہ نبوت کا دعویٰ اگر وہ کریں تو ہم کیسے ثابت کریں ہمارے خاندان میں بھی نبی ہے کر کے؟ یہ بات تھی اس کی، یہ تھی، جھکنا نہیں چاہتا تھا وہ۔ برعکس اس کی جن لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ پیش آیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت سچے، بے داغ اور قابل اعتماد امین کا لقب دیا گیا تھا نا، امانت دار۔ کون دیے تھے یہ؟ کفار مکہ نے دیا، مسلمانوں نے نہیں دیا تھا۔ کفار مکہ نبوت سے پہلے آپ کو خطاب دیا امین کر کے، آپ امانت دار ہیں، صادق، سچے ہیں۔ تو یہ اس حیثیت سے کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ نبوت سے 5 ہی سال پہلے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا، جس میں حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے پر قریش کے مختلف خاندان جھگڑ پڑے تھے، اور آپس میں طے ہوا تھا کہ کل صبح پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوگا اسی کو جو ہے پنچ مان لیا جائے گا۔ جب وہ کون وہ پتھر نصب کرے گا خانہ کعبہ میں؟
ہر خاندان جو ہے دعویٰ کر رہا تھا ہم رکھیں گے، لیکن آخر میں طے یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے اس میں آئے گا خانہ کعبہ میں، وہ جو ہے اس کو وہاں پر نصب کرے گا۔ دوسرے روز ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جو وہاں سب سے پہلے داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے ہیں، حاذا الامین رضینا حاذا محمد، یہ بالکل راست باز آدمی ہے، سیدھا سچا آدمی ہے۔ لوگوں نے پکار اٹھا، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، کافر ہی تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بہترین تھے کہ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی آپ کو امین اور سچے کا لقب دے چکے تھے۔ یہ ہے وہ کوالٹیز جو امت کے اندر آنا چاہیے، یہ ہے وہ کوالٹیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ بن کر رہی۔ پھر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا، اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کیا۔ جیسے مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے تو شراب کو ممنوع قرار دیا گیا، اور شراب جو پی کر اگر یہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، 40 کوڑوں کی سزا کا فیصلہ آیا۔ پھر سود کو حرام قرار دیا گیا، یہاں تک کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی بات آئی۔ پھر بعد میں چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم یہ ہوا، بیت المال اور دوسری چیز چھوڑ کے جو ہے وہ چوری کا حکم آیا کہ ہاتھ کاٹنے کا، وہ آپ نے نافذ کر کے بتایا۔ زنا کے تعلق سے 80 کوڑے 100 کوڑے مارنے کا حکم آیا، تو وہ آپ نے تو ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر ایک دوسرے چڑھ دوڑتے تھے، حملہ کرتے تھے، سکون نہیں تھا، امن نہیں تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ڈکیتی ہوتی تھی، ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے تبدیلی لائی۔ اب یہ امت مسلمہ کا کام ہے، یہ ہر ایک کا یہ کام ہے کہ یہ اس کو جو ہے یہ پڑھے، سمجھے، عمل کرے اور اس کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کرے۔ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا ہے، اکیلا آدمی ایسا لے گا تو کچھ نہیں ہوگا، خالی اپنے حد تک پڑھے گا، نمازیں کرے گا اور کرے گا جائے، لیکن اس کے نفاذ کے لیے جو ہے اجتماعیت چاہیے، جماعت چاہیے، لوگ چاہیے، مل جل کر اس چیز کو نافذ کریں، اس پر وہ چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا نا کہ اسلام جو ہے بغیر جماعت کے نہیں ہے، بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ لوگ جو ہے پھر راضی ہوئے، یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے قبیل قریش سے بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کی شہادت لے چکا تھا۔ سب لوگ آپ کو کہتے تھے امین، کہتے تھے امانت دار ہیں، سچے ہیں، لوگ اپنے پیسے لا کے رکھواتے تھے ان کے پاس، تک یعنی کہ حالانکہ ہجرت سے تک جو ہے پیسے امانت کے طور پر لا کے رکھا کرتے تھے۔ جب ہجرت آپ نے کیا تو جانے سے پہلے آپ نے حضرت علی رضی اللہ کو ذمہ داری دی، یہ رقم ان کی ہے، یہ رقم ان کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ ان کو لوٹا دو، اور اپنے بستر پر سلا کر نکل گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ۔ تو یہ اب یہ گمان کرنے کی اتنا یعنی کیریکٹر اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تھا، اتنا ہونے کے باوجود بھی جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ لوگوں نے کیا کیا، خود سب سے پہلے سگا چچا ابو لہب تو یہ کہا کہ کیا ستیہ ناش ہو جاؤ تمہارا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا یہاں پر یہ دعوت پیش کرنے کے لیے، ایسا ہے کہ یہ اب ظاہر ہے اتنا بہترین اخلاق، بہترین تربیت، بہترین تعلیم، اللہ کا پیغام اتنا ہونے کے ابو لہب چچا تھا، سگا چچا تھا۔ اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی اپنے زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ، جال اور فریب سے کام نہ لیا تھا، وہ ایک اتنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم الشان جال اور فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا
کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کی اور ان کو پورے زور کے ساتھ جو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کے اس بیہودہ الزام کے جواب میں ان سے کہو کہ اللہ کے بندو کچھ عقل سے تو کام لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں ہے، اجنبی آدمی نہیں ہے، بلکہ تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکے ہیں، 40 سال گزار چکے ہیں۔ میری سابق زندگی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سابق زندگی کو دیکھتے ہوئے تم کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ اللہ کی تعلیم اور اس کے حکم کے بغیر جو ہے یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ کیسے تم یہ کر سکتے؟ عقل سے کام لو، سوچو ذرا اس کے اوپر۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر جس میں فرمایا گیا کہ والقرآن الحکیم، یہ قرآن کے معنی ہوتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کثرت سے پڑھی جانے کا، اور یہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، وزڈم سے بھری ہوئی ہے۔ انک لمن المرسلین، یقیناً رسولوں میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو، جس کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس سیدھے راستے پر ہیں۔ ظاہر ہے اب وہ جب سیدھے راستے پر ہیں، ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کو فالو کریں گے، تو ہم بھی پھر سیدھے راستے پر ہوں گے، بغیر کسی شک کے، شبہ، اشکال، ڈاؤٹ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کا یہ پیغام، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر، جب اسی لیے مرنے والے جو سمجھ تو وہ اسے یاد آ جائے گا، قسم قرآن حکیم کی، یقیناً اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے، اور جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہ قرآن مجید غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، یعنی یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفت ہیں۔ قرآن کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک یہ کہ وہ غالب ہے، ڈومیننٹ ہے اور زبردست ہے، پاورفل ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ رحیم بھی ہے، ڈومیننٹ کے ساتھ، زبردست کے ساتھ جو ہے وہ رحیم بھی ہے۔ پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا کہ یہ قرآن کسی بے زور ناسے کی نصیحت نہیں ہے جسے تم نظر انداز کر دو تو تمہارا کچھ نہ بگڑے۔ نظر انداز یہ بہت معتبر کلام ہے، با عزت، مقدس اور بڑا با احترام والا کلام جو ہے، بلکہ یہ اس مالک کائنات کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو سب پر غالب ہے، سب پر ڈومیننٹ ہے، جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اب اس کے اندر جو قوانین، جو فیصلے اللہ نے دیے ہیں، اس کو نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتی۔ جیسے سب کا قوانین ہے نا، جیسے اس کا شراب کا، سود کا، زنا کا، چوری کا اور دوسرے قانون، وراثت بانٹنے کا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دے دیا۔ کوئی طاقت، اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کوئی اس کو لے کر اٹھے کہ مطلب اس کو نافذ کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر نافذ کر کے بتایا، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ 13 سال میں تو آپ جو ہے دعوت ہی پیش کرتے رہے، لیکن 10 سال مدینہ میں جو آپ تھے تو وہاں پر آپ نے اسلام بحیثیت ریاست، بحیثیت جو ہے حکومت جو ہے نا، آپ نے وہ قوانین بحیثیت دین، مکمل حیات زندگی کے جو قوانین ہیں ان تمام کو آپ نے امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ اسلام بنیادی طور پر کیا ہے؟ پریکٹیکل ریلیجن ہے۔ یہ صرف رسم و رواج کا یا کچھ فزیکل ایکسرسائز نماز کے ذریعے سے کر لینے کا نہیں ہے، بلکہ ہم سے بار بار افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، ایسا ہے گا۔ تو اس کے جو احکامات جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس کا امپلیمنٹ۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی، دو آدمی ہے تو اس کے لیے اجتماعیت، جیسے تحریک اسلامی، جماعت اسلامی سے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اقامت دین، دین کو قائم کرنا ہے، دین کی صرف پبلسٹی نہیں بلکہ دین کا نفاذ، دین میں جو احکامات دیے گئے ان کو کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا ابھی بلا سودی بینک سے انٹرسٹ کے اوپر ہے، بلا سودی کا یہ نہیں، کوشش کرنا ہے چھوٹی سوسائٹیز کے ذریعے سے ایسے جو قوانین ہیں اس کو
کوشش کرنا. دارالقضا جیسے چلتے قرآن اور سنت کی روشنی میں فیملی لاس، شادی بیاہ، طلاق کے، خلا کے فیصلوں کو یہ کرنا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے ایک دین کو قائم کرنے کے لیے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ بھائی پڑھ لو نماز ہو گیا باقی اور کچھ بھی کیسے جو بھی چاہے، نماز تو پڑھ لی لیکن باہر جا کے سودی لین دین کا کام کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے، چیٹ کر رہے، جھوٹ بول رہے، یہ کر رہے. یہ اس کا مطلب یہ کہ تم نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہے. تو وہ چیز آنا چاہیے. نماز جو کیا ہے فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. نماز اگر پڑھنے والا آدمی فحاشی میں، برائی میں، گناہ میں اگر یہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ جو ہے نماز اس چیز کو رکتی. اگر اس کے اندر سے نہیں رک رہا تو اس کا مطلب نماز کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کے پڑھنے والے کی غلطی ہے. وہ جو لاشعوری طور پر بغیر سوچے سمجھے ایک ایکسرسائز کر رہا ہے. روزے کا مقصد تقویٰ ہے، خوف خدا پیدا کرنا ہے. 1 مہینے کی پریکٹس دی جا رہی، 11 مہینے مسلسل کرنا ہے. اگر 1 مہینے کے بعد بھی تمہارے اندر اگر ہمارے اندر میرے اندر اگر تقویٰ نہیں آیا تو پھر فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جھوٹے یہ رہتے ہیں، پیسے جھوٹے بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کوئی حاصل نہ ہوتا. تو ہر عبادات کا ہر ایک کا جو ایک مقصد ہے. تو زکوٰۃ کا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ مالداروں سے مال لے کر غریب میں اس کو تقسیم کیا جائے، ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیا جائے. یہ اس کا مقصد ہے. تم کو بھی احساس ہو کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان کا بھی حق ہے، صدقہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہر ایک کا جو ہے مقصد ہے. تو اور دوسری صفت بیان کرنے سے مقصود یہ احساس دلانا، یہ سراسر اس کی مہربانی یعنی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، جانوروں کی طرح تم زندگی گزارو، کیسے بھی رہو، کیسے بھی کام کرو، کیسے بھی کھاؤ پیو، کیسے بھی یہ کرو، ایسا نہیں. بلکہ ہدایت کے لیے پیدا کرنے کے بعد کتابیں اتاری، رسول بھیجے اور آخری کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ جو ہے تاکہ تم گمراہیوں سے بچ کر اس سیدھے راستے پر چل سکو جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہونی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ تو اس لیے ہم کو کیا چاہیے کہ تھوڑا اسٹڈی کرنا ہے، جانکاری کرنا چاہیے، جان کر اور اپنے آپ کو جو ہے اس کے راستے پر ڈالنا چاہیے. یہ رسمی طور پر عبادات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر روح ہے. وہ روح کون ہے؟ نماز کی روح ہے، روزے کی روح ہے، حج کی روح. تو ایسے اس کا اسپرٹ کو ہمیں سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے. اگر اسپرٹ نہ ہو تو پھر ہوگا کیا؟ ایک مردہ لاش جیسے ہو اور کچھ نہیں ہوگا. تو بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.